یہ صحیح مسلم کی روایات ہیں، جیسے کتاب الزکوٰۃ کی باب ذکر الخروج کی، اور صحیح بخاری کی استطابت المرتدین کی یہ روایات ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ان کے خلاف انہوں نے یہ مہم شروع کی تو انہوں نے اس وقت کے سب سے بڑے اپنے ساتھ موجود عالم علماء میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو متعین کیا کہ آپ جا کے ان سے بات کریں۔ انہوں نے مناظرہ کیا ان کے ساتھ جا کر۔ حبر الاسلام کا لقب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیا گیا۔ مفسر قرآن تھے، وہ قرآن کا اچھے طریقے سے علم رکھتے تھے، کیونکہ وہ بھی قرآن ہی پیش کرتے تھے، اپنی بات بات پر قرآن کی آیت پیش کر دینا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، فوراً یہ آیت پیش کر دینا، إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ تو انہوں نے بھی مقابلے میں قرآن کے عالم کو جو ہے وہ ان کے پاس بھیجا، ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا جی 3 باتیں انہوں نے جو ہیں وہ علی طرح نے غلط کر دی، اگر وہ اس سے اصلاح کر لیتے۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ انہوں نے دین کے معاملے کو، اللہ کے معاملے کو کیوں لوگوں کے سپرد کر دیا؟ 2 حاکم اپنی طرف سے، ایک اور ایک امیر معاویہ کی طرف سے، رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیوں متعین کیے؟ انہوں نے کہا جی اچھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی انہوں نے ان کے ساتھ قتال بھی کرتے ہیں، امیر معاویہ کے ساتھ، اس سے پہلے اما عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قتال کیا ہے۔ نہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ ان کے مال پہ قبضہ کرتے ہیں، نہ ان کو قیدی بناتے ہیں، پھر کیسا قتال کرتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ کیا اور اپنا نام امیر المؤمنین جو ہے وہاں سے مٹوا دیا۔ عبداللہ ابن عباس ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی ان باتوں کو پہلے یہ بتائیں کہ کس بات کے اوپر آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی آپ قرآن و سنت سے دلیل دیجیے، ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ میں کہا اگر پھر میں نے دلیل دے دی تو پھر مانو گے؟ تو نہیں مان لیں گے۔ تو اس کی ان کی تعداد بھی تاریخ میں مختلف آئی ہے، کچھ 7,000 بتاتے ہیں، 8,000 بتاتے ہیں، 10,000 تک بھی ان کی تعداد رہی ہے اس میں موجود ہے۔ بہرحال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو اس کے اوپر قرآن سے ہی دلائل دے دوں تو آپ مان لیں گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے۔ انہوں نے پہلی بات کا جواب تو یہ دیا کہ اللہ رب العزت مرد اور عورت کے معاملے کو سلجھانے کے لیے حکم دیتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان معاملات بہت زیادہ بڑھ جائیں تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے متعین کر دیجیے تاکہ وہ آپس میں مل کر اس معاملے کو سلجھا دیں۔ اگر ایک عورت کے معاملے کو اللہ تعالیٰ سلجھانے کے لیے 2 حاکم مقرر کر سکتا ہے تو مسلمانوں کی 2 اجتماعیت کو فیصلہ کرنے کے لیے کیا 2 افراد کو حکم متعین نہیں کیا جا سکتا؟ ایسے ہی جو خطا سے محرم کے لیے، یعنی کہ جو حالت احرام میں ہو اور وہ شکار کر بیٹھے، اس کے لیے بھی قرآن کے اندر یہی حکم ہے، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ۔ اگر کوئی متعمد جان بوجھ کر حالت احرام میں کوئی شکار کر بیٹھے تو اس شکار کے مثل چیز، اس کے برابر چیز جو ہے وہ بیت اللہ تک پہنچانی ہے، اور اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ، 2 عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے والے انسانوں کو اللہ نے اختیار دے دیا۔ ایک جو ہے ربع درم کی چیز، یعنی کہ کسی نے خرگوش شکار کر دیا، کتنی حیثیت ہے اس کے ہم پلہ، اس کے مساوی کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت 2 عادل کو متعین کر لینے کو اگر حکم دیتا ہے تو 2 مسلمانوں کی اجتماعیت کو جوڑنے کے لیے کیا 2 عادل 2 منصب نہیں کرنے کی جا سکتے؟ انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد کوئی حجت رہی آپ کی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، مان لیا بات۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ تمہارا ایشو یہ ہے کہ ان کو جب ان کے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو ان کے مال کو کیوں نہیں قبضہ کیا، ان کو قید کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا مجھے بتاؤ اپنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو گالیاں دینا تم جائز سمجھو؟ فوراً کبھی نہیں، اگر گالیاں دو تو پھر بھی کافر ہوتے ہو، اور اگر ان کو قید کرو تو پھر بھی بتاؤ۔ اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہی تھے جب یہ
صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے، سہیل ابن عمر آیا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لکھو اس بات کو کہ یہ اکتب یا علی ھذا ما صلح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاہدہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل ابن عمر کے ساتھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سہیل ابن عمر نے کہا کہ اس کا مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ اگر آپ ہم رسول اللہ ہی مان لیں تو پھر معاہدہ کیا کریں آپ سے؟ تو میں نے کہا کہ آپ اس کو مٹا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہوتے کہ علی الرغم، کوئی شک نہیں تھا کہ رسول اللہ وہ نہیں ہے، ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ امسح یا علی، اس کو مٹا دیں۔ یعنی اگر وہ اپنا رسول اللہ ہونا مٹا سکتے ہیں تو اگر علی نے امیر المومنین ہونا مٹا دیا تو اس میں سب ہوتا ہے۔ تو وہاں ہی موقع پر 2000 کا مجمع جو ہے وہ ان کے ساتھ رجوع کر انہوں نے توبہ کر لی، باقی ڈٹے رہے کیونکہ ہر پانچوں کی برابر نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ تھے معاملہ جو پیش آیا۔ اس سے بھی بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف کر جائے، جیسے کہ مشہور کیا جاتا ہے کہ اسلام میں مناظرہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے پاس دلیل نہ ہو تو پھر آپ اگلے کو فیس نہیں کر سکتے، اگلے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ علمی طور پر مباحثہ کرنا، مجادلہ کرنا، وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن بھی حکم دیتا ہے، بیٹھ کر بات چیت کرنا، یہ تو اسلام میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر آپ لازمی بھاگیں گے، آپ کوئی نہ کوئی اس کے عذر بنائیں گے۔ بہرحال اس سے میں یہ بھی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر وہ حبر الامہ کا جن کو خطاب کیا گیا، وہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اگر وہ یہ کام کریں وہ ہمارے لیے دلیل ہو سکتا ہے، اور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال وہ اس کے باوجود جو باقی بچے انہوں نے یہ جو آئے یہ بھی پھر دوبارہ ان میں سے پھر بکھر گئے کچھ، اور پھر دوبارہ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک نہر کے قریب جو ہے وہ اکٹھا کیا، اور پھر وہاں سے قتال کا علم بلند کیا، اور اپنے ہاں ایک عبداللہ ابن وہب نامی شخص تھا، اس کو امیر مقرر کیا اور علی طرح کے خلاف قتال کیا۔ اس سے پہلے تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2000 آ چکے تھے، وہاں پر انہوں نے پھر دوبارہ شر جب پھیلایا تو تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی مساجد میں نماز پڑھنے سے منع نہیں کریں گے، ہم تمہارے خلاف قتال نہیں کریں گے جب تک کہ تم خود ہمارے اوپر تلواریں نہ اٹھا لو، اور ہم تمہیں مال غنیمت سے حصہ اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک کہ تم ہمارے ساتھ مل کے کفار کے ساتھ قتال کرو۔ اب یہ طرز عمل بھی علی رضی اللہ عنہ کا ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اتنا بڑا اختلاف ہونے کے باوجود انہوں نے کہا کہ جب تک تم ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے ہو ہم نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہاں تک بھی آیا ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ اور وہ 20 صحابہ کی تکفیر کرتے تھے، لیکن رسپانس میں اس کے مقابلے میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ خوارج نام ہی لیں تو بندہ کام ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کی تکفیر نہیں کی ہے۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے مخالف کو بھی ذرا پہچانیں تو آپ کو ذرا اور سہولت ہو جائے گی۔ ان کے خلاف یعنی کہ اس نظریات کے بالکل اگینسٹ اپوزٹ نظریہ رکھنے والے مرجعہ تھے اس وقت۔ مرجعہ یہ وہ تھے جن کے لیے ہم تفصیل بیان کریں گے آپ کے سامنے، کہ جن کی ایک صرف یہ بھی تھی کہ یہ مسلمانوں کو ان کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دیتے، مسلمانوں کو ان کے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے کافر قرار دیتے تھے۔ اس کے اگینسٹ، اس کے مقابل میں مرجعہ وہ تھے جو کہتے تھے کہ اعمال کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے نہیں ہے، اعمال کا تعلق صلاۃ پڑھنا، خیر کے کام کرنا، سچ بولنا، زکوٰۃ دینا اعمال ہیں، تو یہ ان اعمال کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے نہیں ہے۔ بس ایمان بندے نے اقرار کر لیا، دل سے اس کو مان لیا، زبان سے اقرار کر دیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کر لیا، بس اعمال نہ بھی کرے تو وہ بندہ مومن ہے۔ مومن یہ دو ایکسٹریمز تھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فقہاء نے اور محدثین رحمہم اللہ نے اپنی فقہ اور احادیث کی کتابوں کے اندر اس کو باقاعدہ طور پر تفصیل سے بیان کیا کہ الایمان قولی والعمل، ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، ویزداد وینقص، بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، لہٰذا ان دونوں کی نفی ہوتی ہے اس میں، خوارج کی بھی اور مرجعہ کی، پر وہ ان کو پھر اپنے موقع پر بیان کریں گے، لیکن مرجعہ جو ہیں وہ ان کے بالکل مخالف نظریات کے آتے ہیں۔ کہتے تھے کہ بس کلمہ پڑھ لیا ہے، اور یہ فکر آج بہت عام ہے، خوارج کی فکر بھی آپ کو ملے گی، خوارج کی فکر بھی آپ کو ملے گی، جو خاص طور پہ بہت بڑے دعوے دار ہوتے ہیں نا دین کے اوپر چلنے کے، ان کے اندر یہ صفات بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔
جو صرف اپنے آپ کو یہ حق پہ سمجھتے ہیں اور باقی سب کو وہ پھر بڑی جلدی ان کی تکفیر کے اوپر چڑھی ہوتے ہیں. جیسے کہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا تکفیر کے موضوع پر کہ جتنی زیادہ آپ دینی علوم سے دور ہوں گے اتنی تکفیر کرنی جو ہے وہ آسان ہوگی. جو آپ قرآن کو باطنی نظر میں یعنی کہ بس رٹے کے ساتھ پڑھ لیا، ترجمے کے ساتھ صرف پڑھ لیا، یا بس اس کے کچھ مسائل کو پڑھ لیا اور فوراً اس کے اوپر فیصلے کرنے شروع کر